اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں محشر کے ایک منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یہ جس کا ترجمہ یوم نحشرہم، یہ مفعول فی ہے مقدم، نحشرہم یہ یوم مضاف ہے، نحشرہم اس کے لیے مضاف الیہ۔ اور جس دن نحشرو، حشر یحشر، یہ اس سے مضارع میں جمع متکلم ہے، ہم جمع کریں گے، ہم اکٹھے کریں گے، ہم ان کو، اس سے مراد کفار اور مشرکین ہیں، جمیعاً سب کے سب کو۔ اور جس دن، یہ یوم پھر مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی بنتا ہے، اذکرو فعل محذوف کے لیے، یاد کرو اس دن کو جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، یعنی جمع کفار اور مشرکین جتنے بھی کافر ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ثم، بلکہ ایک تفسیر میں لکھا گیا کہ سب سے مراد موحدین بھی جمع ہوں گے، مشرکین بھی جمع ہوں گے، لیکن پھر مشرکین سے مخاطب ہو کے اللہ کچھ فرمائیں گے۔ ثم، پھر، نقول، قال یقول، اس میں یہ جمع متکلم ہے، نون کا معنی ہم، اصل میں نقول، نقول، واو متحرک ہے، ماقبل ساکن ہے، اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، یہ یقول یبیع والا ضابطہ ہے۔ ہم کہیں گے، للذین، شروع میں لام لیے، الذین ان لوگوں سے، ان لوگوں، کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے، لام کا معنی قال یقولو کے بعد سے کے ساتھ کیا جاتا ہے، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے، یہ الذین اس میں موصول ہے، اس میں جمع، دیکھیے، اور یاد کرو، یہ ظرف ہے نا، ظرف کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، اس کا متعلق اذکرو خاص فعل، اور یاد کرو اس دن کو، یا یاد کرو جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان سے کہیں گے، پھر ہم ان سے کہیں گے جنہوں نے، یہ جنہوں نے الذین کا ترجمہ، یاد کرو یہ اذکرو کا ترجمہ، اس دن کو یہ یوم کا ترجمہ، نحشرہم ہم ان سب کو جمع کریں گے، سب یہ جمیعاً کا ترجمہ، پھر ثم کا ترجمہ، نقول ہم کہیں گے ان سے، للذین کا ترجمہ، کن سے، یہ کون لوگ ہیں، الذین، اگلے صفحے پر، اشرکو، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، یہ اشرکو، اشرک یشرکو اشراکن، باب افعال ہے، اس کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے، یہ کبھی بھی درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گرتا نہیں۔ اشرکو یہ واو جمع کی علامت، جنہوں نے شرک کیا، ہم کیا کہیں گے، مکانکم، ان سے ہم یہ کہیں گے، کیا مطلب مکانکم، مکان عربی میں جگہ کو کہتے ہیں، کم یہ گویا کہ یہاں اس سے پہلے، چونکہ جگہ ہے نا، جگہ، ظرف دو چیزیں ہوتی ہیں، جگہ ظرف ہوتا ہے یا وقت، تو یہ جگہ ہے، اس نے کسی کے متعلق ہو رہا ہے، تو گویا یہاں اس کا فعل مقدر مانیں گے، کیا مطلب، رک جاؤ اپنی جگہ پر، اپنی جگہ پر، یہ کم کا ترجمہ یہاں تمہاری نہیں، کیونکہ پیچھے خطاب ہے، یہ بھی خطاب کی ضمیر ہے، تو اپنے کے ساتھ ترجمہ، رک جاؤ اپنی جگہ پر، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر،
بطور تاکید کے پھر فرمایا انتم تم، چونکہ یہاں شرکاؤکم یہ تم کیوں لے کے آئے، یہ تم اس کم کی تاکید ہے، اور تاکید کی وجہ کیا ہے؟ یہ شرکاؤکم یہ اسم ظاہر ہے، اس اسم ظاہر کا عطف اس کم ضمیر منصوب متصل پر ہے۔ جب اسم ظاہر کا عطف ضمیر منصوب متصل پر ڈالنا ہو تو پھر اس کی تاکید پہلے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ لانی ضروری ہے۔ ٹھہرو مکانکم اپنی جگہ پر، کم انتم تم، وشرکاؤکم شرکا یہ شریک کی جمع ہے، کم اپنے یا تمہارے، تم ٹھہرو اور تمہارے شرکا ٹھہرے، اپنی جگہ پر رک جاؤ۔ یہ اس کا عطف ہو گیا، گویا کہ یہ الزموا مکانکم، الزموا مکانکم لازم پکڑو اپنی جگہ کو تم اور تمہارے شرکا، ادھر ہی رک جاؤ، ابھی تم سے ہم نے حساب و کتاب لینا ہے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ فزیلنا، فا کا معنی پھر، یہ زیلنا دیکھیں نا سے پہلے سکون ہے تو یہ جمع متکلم ہے ماضی میں، زیل یزیل اس کا معنی ہوتا ہے جدائی کرنا، پھر ہم تفریق کر دیں گے یا جدائی ڈال دیں گے، کن کے درمیان؟ یہی جن کی عبادت کی گئی اور جو عبادت کرنے والے تھے، ان کے درمیان ہم جدائی اور پھوٹ ڈال دیں گے، یہاں وہاں جا کر یہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے، کوئی بھی ایک دوسرے کو چاہنے والا نہیں ہوگا۔ فزیلنا پھر ہم جدائی ڈال دیں گے، کس کے درمیان؟ بینہم، یہ لفظ بین اس کا معنی ہے درمیان، ہم ان کے، پھر ہم تفریق ڈال دیں گے ان کے درمیان، یعنی جو معبودان باطلہ، چاہے وہ بت ہوں، وہ جنات ہوں، وہ چاہے انہوں نے فرشتوں کو اللہ کا بیٹا بنایا ہو یا بیٹیاں بنایا ہو یا انبیاء کو خدا کا درجہ دیا ہو، تو ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ اب وقال شرکاؤہم، وقال اور کہیں گے، کیونکہ قیامت کا منظر ہے، آنے والا ہے، اس کو ماضی کے ساتھ جو تعبیر کیا، حالانکہ ماضی تو گزشتہ زمانے پر دلالت کرتا ہے، وجہ صرف اور صرف اس بات کے یقینی ہونے کا تذکرہ کرنے کے لیے کہ یہ بات یقینی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، اس لیے اسے ماضی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ فقال شرکاؤہم اور ان کے شرکا کہیں گے، یعنی جن کی عبادت کی گئی، جن کی عبادت کرتے تھے وہ شرکا اپنی عبادت کرنے والوں سے کہیں گے، کیا؟ ما یہ حرف نفی ہے، نہیں، کن تم تھے، ایانا یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، آبجیکٹ کی ضمیر، نہیں تھے تم ہماری، یہ پہلے آ کے اس میں حسر پیدا کیا اس نے، جیسے سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد، تعبدون، یہ دیکھیں تا سیکنڈ پرسن کی علامت ہے، تم یہ واو جمع کی علامت ہے، فعل مضارع، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے، یعنی جن کی عبادت کی گئی وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اب کرنے والے کہیں گے ہم تمہاری ہی عبادت کرتے تھے، پھر آگے وہ جواب دیں گے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کے کافی ہے۔ تو یہ جنہوں نے ان کی عبادت کی
وہ ان کی عبادت سے بیزار ہوں گے. وہ کہیں گے اصل تو انہوں نے شیطان کی عبادت کی ہے، ہماری عبادت نہیں کی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا نا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی عبادت کریں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ تیری ذات پاک ہے، بھلا میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں نے کہا بھی ہو تو یہ آپ کے علم میں ہوگا. ظاہری بات ہے جب کہا نہیں تو آپ کے علم میں بھی نہیں. وَيَوْمَ، ہر ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں ابھی. وَيَوْمَ، اور جس دن، نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے انہیں، ہم جمع کریں گے انہیں، جمیعاً، سب کے سب کو، ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں کو، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، انتم، تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے شرکا، فزیلنا، پھر ہم جدائی ڈال دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، وقالا، اور کہیں گے، شرکاؤہم، ان کے شریک، ما کنتم، نہیں تھے تم، ایانا، ہماری، تعبدون، بندگی کرتے، تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. اب وہ پھر بھی ان کے اوپر اصرار کریں گے تو آگے سے وہ پھر کیا جواب دیں گے؟ فکفا، پس کافی ہے، باللہ، اللہ تعالی، پس کافی ہے اللہ تعالی. یہ با جو ہے کفا کے بعد، یہ با زائد ہوتی ہے، یہ اللہ ہی کفا کا فاعل ہے. باقی یہ مجرور کیوں ہے؟ با حرف جر کی وجہ سے. لفظوں میں عمل کرے گی، معنی میں اس کا کوئی عمل نہیں. بس کافی ہے اللہ، یہ کہہ دیں بس اللہ کافی ہے. کس اعتبار سے کافی ہے؟ یہ جو کافی کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس نسبت کے اندر ابہام ہے. اس نسبت کے ابہام کو شہیدن نے دور کیا، اس لیے بطور تمییز کے منصوب ہے. بس کافی ہے اللہ بطور گواہ کے، بیننا، ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان، بطور گواہ کے اللہ کافی ہے. یعنی کہ ہماری رضامندی نہیں تھی یا ہماری اجازت نہیں تھی کہ تم ہماری عبادت کرتے، بلکہ تم تو حقیقت میں شیطان لعین کی پرستش کرتے تھے، اور پھر اس کی پرستش کرنے میں فرشتے کو یا نبی کو یا نیک انسان کو یا کسی تصویر کو نامزد کر لیتے تھے. ان کننا، ان، اس کا معنی، یہ انا کے معنی میں بے شک، کننا، یہ وہی کانا ہے، کانا سے جمع متکلم کننا، ہم تھے، عن، سے، بے شک ہم تھے، کس چیز سے؟ عبادتکم، یہ عبادہ ہے، اس کے ساتھ ضمیر ملی ہے مجرور متصل کی. ان کا معنی سے، عبادتکم، تمہاری عبادت، بے شک ہم تمہاری عبادت سے، لغافلین، یہ لام بھی تاکید کا ہے جو بات کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے آتا ہے. اس کا ترجمہ البتہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافلین، البتہ بے خبر تھے. یعنی تم نے ہماری عبادت کی، ہمیں تمہاری اس حرکت کی خبر نہیں تھی. تم انتہائی درجے کے بے وقوف اور احمق ہو کہ تم نے ہمیں معبود بنا ڈالا. یہ گفتگو اگر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے مانی جائے تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر بتوں کی جانب سے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی مشرکین کی انتہائی مایوسی، حسرت ناکی اور دردمندگی
کہ اظہار کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے پتھر کی مورتیوں کو بلوا دے، کیونکہ ان کی بھی عبادت کی گئی، تو وہ بھی کہیں کہ ہم نے تمہیں کون سا کہا تھا، ہم تو تمہاری عبادت سے ہی بے خبر تھے، غافل تھے۔ اور جن انبیاء کو خدا کا درجہ دیا گیا ان کی طرف نسبت کریں تو پھر بالکل واضح ہے۔ فکفا، پس کافی ہے، باللہ، اللہ تعالی، شہیدن، گواہ، بطور گواہ کے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، ان، بے شک، کننا، ہم تھے، عن عبادتکم، تمہاری عبادت سے، تمہاری بندگی سے، لغافلین، البتہ بے خبر۔ اب جتنی انہوں نے امیدیں بنائی ہوئی تھی اللہ کے غیر سے، وہ ساری کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس کو اگلی آیت مبارکہ میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ ہنالک، ایک ہے ہونا جس کا معنی یہاں، لیکن ہنالک اس کا معنی وہاں، وہاں کہاں؟ یعنی میدان محشر میں۔ تبلو، بلا یبلو، بلا یبلو، دعا یدعو کی طرح، یہ اصل میں تھا بالا و یبلو، واو آخر میں آئی، جب واو لام کلمہ کے مقابلے میں آئے تو اس کی حرکت کو حذف کر دیتے، یدعو، یرمی والے ضابطے کے تحت۔ تبلو، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، جانچنا، آزمانا، وہاں آزما لے گا، جانچ لے گا، کل، ہر، نفس، نفس یا شخص، یا اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں ہر کوئی، وہاں جانچ لے گا ہر کوئی، ما، جو، اس میں موصول ہے، اسلفت، اسلف، یسلف، یہ فعل ماضی ہے باب افعال سے، شروع میں حمزہ قطعی ہے، درمیان میں آ کے گرتا نہیں۔ اسلف یسلف کا معنی ہے جو اس نے بھیجا، اس نے بھیجا، یعنی آگے۔ وہاں جانچ لے گا، آزما لے گا ہر کوئی جو اس نے بھیجا، یعنی جو اس نے آگے بھیجا وہ سارا آنکھوں سے مشاہدہ کر لے گا۔ وردوا الی اللہ، وردوا، واو کا معنی اور، ردو، یہ فعل ہے رد یرد، اصل میں تھا رادادا، دو دال تھے، ایک کر کے اوپر تشدید ڈال دی، ردہ کا معنی ہے لوٹانا، اور ردو، یہ اس ردہ سے امر ہے، امر آتا ہے رد، رد، تو اس سے امر، بلکہ امر نہیں، ماضی مجہول، ردہ یہ ماضی معلوم ہے، ردہ یہ ماضی مجہول ہے، ردہ کا معنی لوٹانا، ردہ کا معنی لوٹایا جانا۔ اب یہ چونکہ اس سے جمع ہے تو ترجمہ کریں گے وہ لوٹائے جائیں گے، وہ لوٹائے جائیں گے، کس طرف؟ الی اللہ، اللہ تعالی کی طرف، وہ اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی میدان محشر میں ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال کو آزما لے گا۔ کس چیز میں آزما لے گا؟ کہ وہ نفع بخش دے یا نقصان دے، اور سب کے سب اپنے معبود برحق کے پاس لوٹا دیے جائیں گے۔ وردوا الی اللہ، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب اللہ کون ہے؟ مزید اللہ کی صفات اور خوبیوں کو بیان فرمایا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، یہ دیکھیں لفظ مولا، اس کی اضافت ہے ہم ضمیر کی طرف، ان کا مولا، یہ چونکہ
इल्लल्लाह پیچھے جو لفظ اللہ ہے وہ بھی معرفہ، اور مولا یہ بھی معرفہ، چونکہ مولا کی اضافت ہے نا ضمیر کی طرف، ضمیر معرفہ تو لفظ مولا بھی معرفہ، معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو یہ صفت ہے۔ مولاہم جو، یہ صفت کے ترجمے میں جو ان کا مولا، مولا سے مراد آپ مالک کہہ لیں، مددگار کہہ لیں، مولا کے متعدد معانی عربی لغت میں آتے ہیں۔ الحق سچ، سچا، وہ لٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے، سچا مالک ہے، جو ان کا سچا مالک ہے۔ وَضَلَّ، اب جتنے دنیا کے اندر انہوں نے سہارے بنا رکھے تھے، کبھی بتوں کو تو کبھی انسانوں کو اور کبھی جنات کو، کیا میدان محشر میں وہ ان کے کام آئیں گے؟ تو فرمایا وَضَلَّ، اور گم ہو جائیں گے، عنہم، عن سے، ہم ان سے، ما جو، کانو وہ تھے۔ اب بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں اس لیے ہر بار وضاحت کی ضرورت نہیں۔ یفترون جھوٹ باندھتے، یفترون افطرا یفتری، یہ افطرا، افطرا اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو اپنی طرف سے بنانا، اس کو کہتے ہیں افطرا۔ جو وہ گڑتے تھے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا جو وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے کہ جی ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریبی بنا دیں گے، یہ ہماری سفارش کر کے زبردستی ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے۔ یہ لوگ بسا اوقات قبروں پہ بھی جا کے کھانا تقسیم کرتے ہیں، مطلب بھی وہاں دال میں کالا، اگر تو اللہ کے لیے تو جہاں مرضی کریں، کوئی مسئلہ ہے، وہ یہی ہے کہ اس کی روح خوش ہوگی اور اللہ سے ہمیں دنیا کا کوئی نفع دلوا دے گی یا آخرت میں ہمیں بخشوا دے گی زبردستی۔ سارے نظریات غلط نظریات، اور یہ قیامت میں اس سے بالکل گم ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیں۔ ہنالک وہاں، تبلو جانچ لے گا، آزما لے گا، کل نفس ہر کوئی، ما جو، اسلفت اس نے بھیجا، جو آگے اس نے بھیجا وہ اس کے سامنے آ جائے گا کہ وہ نفع مند تھا یا نقصان دہ۔ وردو، اور وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم جو ان کا مولا ہے، الحق سچا، وضل اور گم ہو جائے گا، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، جو بھی جھوٹ باندھتے تھے وہ سب کا سب وہاں ان سے گم ہو جائے گا، اور وہ کوئی چیز بھی انہیں نظر نہیں آئے گی۔ چنانچہ اب اگلے رکوع میں اللہ جل شانہ اپنی قدرت اور توحید کے مزید دلائل دے کر اس غافل شرک میں مبتلا انسان کو اپنی غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اس کا ترجمہ تو یہ ہے، لیکن اس کے بعد چونکہ سوال ہے تو قل کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ پوچھئے، آپ پوچھیں، اگرچہ اس کا ترجمہ کہنا ہی ہے، آپ کہیں، لیکن چونکہ آگے سوال ہے تو اس کے ترجمے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ عربی میں اس طرح استعمال ہوتا ہے، آپ پوچھیں، من اس کا معنی ہے کون، یرزق فعل مضارع ہے، رزق دیتا ہے، کون رزق دیتا ہے، کم تمہیں، کم یہ ضمیر متصل ہے، کا کما کم، کون تمہیں رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، من السماء یہ السماء آسمان، آسمان سے،
والارض اور زمین، آسمان و زمین سے۔ ان سے پوچھیں تمہیں آسمان و زمین سے کون روزی دیتا ہے، یعنی آسمان کی طرف سے بارش کا برسنا، سورج کی حرارت کا زمین پہ آنا، پھر زمین کے اندر سے نباتات کا نکلنا، یہ کون تمہیں دیتا ہے؟ چنانچہ سارے کے سارے کسان بھی مل جائیں زمین سے ایک کومپل تک نہیں نکال سکتے، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ ام میں، یہ آگے اگلے صفحے کے ساتھ اس لفظ کو ہم دیکھتے ہیں۔ ام من، یہ دو لفظ ہیں، یہ ام اصل تھا ام من، لیکن چونکہ ڈبل میم آئی تو اس وجہ سے ان کو ایک کر دیا، تو ام اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے یا، من کون، یا کون، یم لکو، مالا کا یم لکو یہ بھی فعل مضارع ہے، یا کون مالک ہے، السمع، سمع کہتے ہیں سماعت کو، سننے کو، مراد یہاں سننے کا آلہ، کون مالک ہے کان کا یا کانوں کا، والابصار اور آنکھوں کا، کون مالک ہے کانوں اور آنکھوں کا، یعنی ایسی عجیب و غریب چیز کس نے بنائی، کان اور آنکھ، پھر ان کی حفاظت کا سامان کس نے مہیا کیا، اور کون ہے جو ان اعضاء کا حقیقی طور پر مالک ہے، جب چاہے تم سے واپس بھی لے سکتا ہے، ومن، اور کون، یہ تیسرا سوال، یخرج، یہ باب افعال سے مضارع معلوم کا صیغہ ہے، دیکھیں ویسے تو مضارع معلوم اس میں یہ جو مضارع کی علامت ہے نا یا تا حمزہ نون، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، اور مضارع مجہول اس کے مضارع کی علامت پر پیش ہوتی ہے، لیکن یہ ہے مضارع معلوم، اس پر پیش ہے۔ تو 4 ابواب عربی گرامر میں ایسے ہیں جہاں مضارع معلوم یعنی ایکٹیو وائس اس علامت پر بھی پیش ہوتی ہے۔ نمبر 1 باب افعال، نمبر 2 باب تفعیل، نمبر 3 باب مفعلہ، نمبر 4 باب فعللہ، یہ رباعی مجرد ہے۔ تو یہ باب افعال ہے، ان میں پھر کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ معلوم کیا ہے مجہول کیا ہے؟ یہ آخر سے پہلے حرف کے نیچے اگر زیر ہے تو یہ مضارع معلوم ہے، اگر اس کے اوپر زبر آ جائے تو وہ مضارع مجہول بن جاتا ہے۔ ومن یخرج، اخرج یخرج کا معنی ہے نکالنا، اور کون نکالتا ہے، الحی، زندہ کو، من المیت، آگے میت کا لفظ ہے، من المیت، مردہ سے، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، یعنی انسان کے بدن سے نکلنے والا نطفہ جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اس سے زندہ انسان کو کون بناتا ہے، یا مردہ انڈا، اس سے زندہ بچہ کون بناتا ہے، یا ایک تو یہ ظاہری مطلب، یا اگر کوئی قوم روحانی طور پر مردہ ہو چکی ہو تو اس میں زندہ دل افراد کون پیدا کرتا ہے، یا کافر سے مسلمان کو کون پیدا کرتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اس کا عطف ہے پیچھے یخرجو پر، اور کون نکالتا ہے المیت، مردہ کو، من الحی، زندہ سے، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، مردہ جیسے دیکھیں کہ انسان زندہ، اس سے نطفہ نکلا مردہ، مرغی زندہ، انڈا نکلا مردہ، یا مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، جیسے مسلمان زندہ کی طرح، اس سے مردہ کافر کو کون پیدا کرتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، یہ بھی ایک
روحانی اور معنوی طور پر زندگی اور موت ہے، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ ظاہری بات ہے اس کا جواب یہی ہے اللہ۔ ومن اور کون، یدبر، دبر یدبر، اس کا معنی ہے تدبیر کرنا، انتظام کرنا، یہ باب تفعیل سے فعل مضارع معلوم ہے۔ اور کون تدبیر کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اور کون تدبیر کرتا ہے، آگے ہے الامر، کاموں کی، یعنی کائنات کے اندر جتنے نظام ہیں ان سارے نظاموں کو چلانے والا، ان کی تدبیر اور نظم و نسق کرنے والا کون ہے؟ اب ظاہری بات ہے یہ وہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ یہ اللہ ہی ہے، لیکن پھر بتوں کو، دیگر چیزوں کو کیوں پکارنا کہ وہ قیامت والے دن ہمیں بچا لیں گے، چھڑوا لیں گے؟ ان کا حال بھی اللہ جل شانہ نے بیان کر دیا۔ اب جب یہ سوال ان سے ہوں کہ روزی کون دیتا ہے، آسمان سے اور زمین سے، نمبر دو کانوں کا اور آنکھوں کا کون مالک ہے، نمبر تین زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، تمام کاموں کا، کاموں کی تدبیر اور انتظام کون کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَسَيَقُولُونَ، فا کا معنی پس، یہ سین جو ہے یہ یا مضارع کی علامت ہے، مضارع سے پہلے سین آئے تو یہ استقبال کے لیے آتی، ترجمہ ان قریب یا جلد، بس وہ جلد کہیں گے یا ان قریب کہیں گے اللہ اللہ۔ جب آپ ان سے یہ پوچھیں گے نا آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے، کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے کون کرتا ہے، کاموں کا انتظام کون کرتا ہے، تو ان کی جواب زبان پر بھی یہی ہوگا کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اور ان سب کاموں کا انتظام کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ جب یہ وہ کہیں فقل، تو آپ کہہ دیں افلا تتقون، حمزہ کا معنی کیا، فا کا معنی پھر، لا تتقون کیا پھر تم نہیں ڈرتے، کیا پھر تم نہیں ڈرتے؟ یعنی جب ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اور باقی رکھنے والا اور ان سب کے کام میں لگانے کا انتظام کرنے والا اکیلا اللہ ہے، تو پھر عبادت اور اطاعت کا حقدار بھی وہی ہے، اس کے سوا کسی اور کو کیوں بناتے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کسی کو کہا افلا تتقون۔ اب ان میں سے ہر ایک لفظ کا الگ الگ ترجمہ وہ بھی آپ دیکھ لیں، تاکہ ترجمہ اس طرح دوبارہ جب ہو تو ذہن میں اس کا بیٹھنا آسان ہوتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا آپ سوال کریں، پوچھیں، دونوں طرح آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کیا پوچھیں؟ من، کون، یرزقکم، تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء والارض، آسمان و زمین سے، امن، یا کون، یملک، مالک ہے، السمع، کانوں کا، والابصار، اور آنکھوں کا، ومن یخرج، اور کون نکالتا ہے، الحی، زندہ کو، من المیت، مردہ سے، ویخرج، اور کون نکالتا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے، ومن یدبر الامر، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، فسیقولون، تو وہ بول اٹھیں گے اللہ اللہ، وہ کہیں گے یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ تو جب وہ یہ کہیں تو پھر آپ ان کو آگے سے یہ کہیں فقل، بس آپ کہہ دیں افلا تتقون، کیا پھر تم نہیں ڈرتے؟